تو آج کا موضوع ہے ایچ پی وی ویکسین کنٹروورسی یا ایچ پی وی کے بارے میں تنازع کیوں ہے، اس پہ ہم کچھ بات کریں گے۔ تو ہیومن پیپلوما وائرس یا ایچ پی وی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہی وائرس ہے جس سے وارٹس بھی ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتے ہیں، پلانٹار وارٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ہیل پہ یا پاؤں کے تلے میں آپ کو نظر آئیں گے، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایک وائرس ہے، یہ لگ جاتا ہے بڑی آسانی سے، اٹس ہائیلی کنٹیجس۔ اس کی مختلف اسٹرینز ہوتے ہیں یا قسمیں ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ وارٹس کرتے ہیں، جیسے پلانٹار وارٹس جو پاؤں میں وارٹس ہو جاتے ہیں یا ہاتھ پہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان سے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی کچھ ویرائٹیز جو ہیں، کچھ اسٹرینز جو ہیں، اس سے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا کینسر خواتین میں ہوتا ہے، جو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی وجہ پتہ چل گئی ہے۔ زیادہ تر کینسر جو سرویکل کینسر ہوتے ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بار ایک ویکسین ڈیزائن کی گئی ہے جو کوئی بہت پہلے ہو چکی ہے، ٹریڈیشنل ویکسین ہے، اور یہ کوئی 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کے سارے ممالک میں استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ون آف دا فیو ویکسینز ہے جو ایک کینسر کو ختم کر سکتی ہے دنیا سے، کہ اگر آپ یہ وائرس کینسر کاز کر رہا ہے میوٹیشنز کر کے آپ کے سیلز میں، تو اس کو ہم ایک ویکسین سے خالی ایک ٹیکے سے ختم کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ کیمپین ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ ڈیزیز ہوتی ہے، سرویکل کینسر، پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو کہ ہے۔ جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا بلیڈنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے آپ کو، تو اٹس ٹو لیٹ، بائی دیٹ ٹائم کینسر ہو چکا ہوتا ہے، اس کے کوئی زیادہ سمٹمز نہیں ہوتے۔ اور یہ سروکس جو ہوتی ہے عورت کی شرمگاہ کے اندر، اس میں یہ ایب نارمیلٹی ہو جاتی، پہلے سیل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں تو ہم ہر سال پہلے فزیکل ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اندر جا کے، ایک سواب سے سیلز کچھ لے کے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں ٹو لک فار ایب نارمل سیلز، اس کو پیپ سمیئر کہتے ہیں۔ یہ ریگولرلی ساری خواتین ویسٹ میں کرواتی ہیں، تاکہ اگر یہ سرویکل کینسر شروع ہو رہا ہے تو اس کو جلدی پکڑ لیا جائے، تاکہ یہ فیٹل نہ ہو، اس سے مر نہ جائیں لوگ۔ اگر جلدی اس کو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو برن کر سکتے ہیں ایب نارمل سیلز کو، اور ہیل ہو جاتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر دیر ہو جائے اور کینسر میں تبدیل ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کینسر تو پھیل جاتا ہے، اور اس سے پھر موت بھی ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان میں کوئی کم یہ نہیں ہے کینسر خواتین میں۔ یہ مرد بھی کیری کر سکتے ہیں، مرد بھی دے سکتے ہیں، مرد کو بھی وارٹس ہو سکتے ہیں، جینیٹل وارٹس، لیکن مردوں کے لیے یہ موت کا باعث یوزلی نہیں بنتا۔ تو یہ ایچ پی وی ویکسین جو ہے، ہیومن پیپلوما وائرس کی ویکسین کیسے کام کرتی ہے؟ وائرس یہ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے ادھر، ہیومن پیپلوما وائرس، اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے اس کا، جو اس کی پروٹینز بناتا ہے، جس سے وہ ریپلیکیٹ کرتی ہے آپ کے سیلز میں۔ آلسو وہ دوسری پروٹینز جو بناتا ہے، جو اسٹرکچرل پروٹینز ہیں، جو اس کے انویلوپ یا اس کے جو باہر لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہی پروٹینز ہیں جو آپ کے اندر داخل کرنے میں اس کو مدد کرتی ہیں۔ اور ویکسین جیسے کام کرتی ہے، اس کے خالی جو انویلوپ ہوتا ہے یا اس کا باہر کی جو کیپسڈ، آئی وڈ سے ناٹ انویلوپ، کیپسڈ جو ہے اس کا، جو جس میں انکیسڈ ہوتا ہے ڈی این اے، خالی اس کو ہم ریکمبیننٹ طریقے سے بناتے ہیں، یعنی اس کو کسی یسٹ میں یا بیکٹیریا میں اس کو بناتے ہیں پروٹین کو L1، اور وہ پروٹین اپنے آپ اسمبل ہو جاتی ہے اس قسم کے گول گول شیپ میں، اور یہ اس کو کہتے ہیں وائرس لائک پارٹیکل۔ لیکن اس میں ڈی این اے نہیں ہوتا، تو یہ آپ کو بیمار نہیں کر سکتی، اس سے کبھی بھی آپ کو ایچ پی وی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ خالی اس لیے اس کو بنایا جاتا ہے تاکہ جب یہ آپ کو انجیکٹ کریں پروٹین میں، تو آپ کو ایک امیون رسپانس ہوتا ہے، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اینٹی باڈیز اس کے لیے، وائرس کے لیے پیدا کرتا ہے، تاکہ کبھی بھی آپ کو ایکسپوجر ہو وائرس سے
تو اس کی آپ کی اپنا امیون سسٹم اس کو اٹیک کر کے مار دے. یہ آئیڈیا ہے ویکسین کا. یہ ٹریڈیشنل ویکسین ہے, یہ نئی قسم کی جیسے کووڈ ویکسینز ہیں, میسنجر آر این اے ویکسین, وہ نہیں ہے بالکل. اس میں صرف پروٹین ہوتی ہے اس کی وائرس کی, جو جس کو آپ کے امیون سسٹم کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کی دفاع کرے آپ کے, اور وہ وائرس جو ہے اس کو مار ڈالے اینٹی باڈیز بنا کے. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں یہ ایشو ہے. پاکستان میں کوئی 5,000 عورتوں کو ہر سال ڈائگنوز ہوتا ہے سرویکل کینسر میں, اور کوئی 3,000 عورتیں مر جاتی ہیں اس سے ہر سال. اور کئی آئی ایم شور پاکستان میں جو ولیجز میں, جو گاؤں میں یا پنڈ میں بیچاری خواتین مر جاتی ہیں ان بیماریوں سے, ان کو ڈائگنوز بھی نہیں کیا جاتا. غریب ملک ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے مر گئی ہیں. لیکن جن کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے وہ کوئی 5,000 کے قریب ہر سال خواتین ڈائگنوز ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ پاکستان کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ ہو ہی نہیں رہا. یہ ایچ پی وی ادھر بھی ہے, اور ان کو اپنے مردوں سے لگ جاتی ہے, اپنے ہسبینڈز ہو سکتا ہے کہیں اور گئے ہوں, یا ان کے کوئی اور تعلقات ہوں, کسی اور بیوی سے لگ گئی ہو ان کو, وہ لگ جاتی ہے اور وہ بیچاری جان کھو بیٹھتی ہیں اسی وجہ سے. سرویکل کینسر جو ہے پاکستان میں خواتین کا 3rd موسٹ کامن کینسر اور سورس آف ڈیتھ ہے. تو اٹس کازنگ اے لاٹ آف ڈیتھس ان پاکستان, اور اٹس اے 100% پریونٹیبل ڈیتھ کہتے ہیں اس کو, کہ اس کو 100% اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ایک ایسا کینسر ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں, ہمارے پاس ویکسین ہے. اس لیے یہ کیمپین ہو رہا ہے, جو ابھی 30 ملین گرلز 9 to 14 کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ویکسینیٹ کیا جائے. شاید پاکستان میں اچھی طرح سے ایجوکیشن نہیں دی گئی, اور سب کو ضرورت ہے کہ جا کے آپ سائنٹیفک لٹریچر اس بارے میں پڑھیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سے ہمارے ملک کو, پاکستان کو اور بچیوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ ایک بہت پینفل ڈیتھ سے ان کو بچا سکتے ہیں صرف ایک ٹیکے سے. اور یہ جو کیمپین پاکستان میں ہو رہا ہے از سپورٹڈ بائی گیوی, جو ایک گلوبل الائنس فار ویکسینیشن ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے UN کی ہے. میں آپ کو ساری بتاؤں گی کون سی ایجنسیز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں. اس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن بھی ہے, اور پاکستان میں بل گیٹس کا نام لے کے آپ کو کوئی ایک قسم کا ری ایکشن لیتے ہیں یا کوئی نیگیٹو ری ایکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی اصل میں کیا ہو رہا ہے ادھر, اور کون سی ریسرچ فنڈ کر رہے ہیں وہ, تاکہ آپ کو یہ جو انسینویشن کرتے ہیں لوگ اور ایسے الزام لگاتے ہیں اس سے آپ نکل کے حقیقت جان سکیں کہ دنیا کے لیے کیا بہتر ہے, ہماری بچیوں کے لیے کیا بہتر ہے, اور یہ ساری آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. ویکسین افیکٹونیس اینڈ سیفٹی کیا ہے, ہمیں کیا پتہ ہے. یہ کوئی بہت پہلے سے 2015 سے پہلے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کو. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ہیو بین ویکسینیٹڈ فار HPV. 90% سے زیادہ اس کی ایفیکیسی ہے, میننگ کہ پریونٹ کرتی ہے وائرل انفیکشن کو 90% سے زیادہ. یہ پبلشڈ فگرز ہیں, آپ کہیں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دیے ہوئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. ریویوز فرام ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے بڑی جو اسٹڈیز کی ہوئی ہیں, اس کے میں نے آپ کو پیپر بھی دیے ہوئے ہیں کہ ان میں ملینز آف پیپل ہیں جن میں ایڈورس افیکٹس دیکھے گئے ہیں اور ایفیکیسی دیکھی گئی ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سائنٹیفک ریزلٹس کیا ہیں, بجائے یہ کیسر احمد راجہ اور دوسرے لوگ جو جہالت پھیلا رہے ہیں ہمارے ملک میں, ان کی باتیں سننے کے لیے کے بجائے آپ جا کے سائنٹیفک پیپر جو ہیں, جو گولڈ سٹینڈرڈ ہیں, جو باقی صاحب پڑھتے ہیں, ان کو جا کے پڑھیں. As of 2025, 148 of the 194 countries میں نیشنل پروگرامز تھے اس کے. اچھا جی, تو ہمارے ملک میں خالی یہ نہیں ہو رہا, یہ سارے ملک
ممالک میں کیمپینز ہو رہے ہیں. آپ کو میں کچھ بتاؤں گی کون سے ممالک میں ہو رہے ہیں, اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, ادھر لوگ ٹیکے لگوا رہے ہیں, کینسر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں یہ تنازع ہو رہا ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. تو کیا اس پہ جو اختلاف ان سے کرتے ہیں, یا کچھ جہالت لوگ جو ہمیں نظر آتی ہے, ان کے کیا آبجیکشنز ہیں؟ تو کامن آبجیکشنز میں آپ کو ادھر بتاؤں گی کہ یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو انفرٹیلٹی پھیلائے گی, یعنی عورت کے بچے نہیں ہو سکیں گے اگر ٹیکا لگوائیں گے, یا مرد کے بچے نہیں ہو سکیں گے مرد کو ٹیکا لگائیں گے, یہ کوئی کنسپریسی ہے. اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. اور آپ کو جو میں نے پیپر دیے ہیں, آپ جا کے ریویوز دیکھیں, جتنے بھی ملینز آف لوگوں کی اسٹڈیز ہوئی ہیں, اس میں کہیں بھی انفرٹیلٹی کا ذکر نہیں ہے, اور کسی اسٹڈی نے فائنڈ نہیں کیا کہ انفرٹیلٹی کاز ہوتی ہے اس سے. اس کو کنٹرول اسٹڈی کی ہے, اس کو پلاسیبو ورسز ویکسین کو کمپیئر کیا ہے, اور کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انفرٹیلٹی ہوتی ہے اس سے. ایک اور ہمارے ملک میں بھی ڈر ہے, اور ادھر بھی کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں بہت زیادہ ریلیجیوسٹی ہے, اور ان کا یہ ڈر ہوتا ہے ہمیشہ کہ اٹ انکریجز سیکشول ایکٹیویٹی, کہ اگر آپ ان کو سیف فیل ہوگا تو جا کے اسے زیادہ لوگ سیکس کریں گے, یا جو لڑکیاں جو ہیں وہ فحاشی میں مبتلا ہو جائیں گی. یہ ہمارے ملک میں آپ سوچیں, بجائے ان کی تھرڈ موسٹ کامن کینسر کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے, آپ کو عورت کی ریپروڈکٹیو ویلیو میں زیادہ آپ انٹرسٹڈ ہیں. آپ ان کی تکلیف اور ان کی موت کی فکر نہیں کر رہے, آپ یہ اس چیز کی فکر کر رہے ہیں کہ ہاؤ از دا فیمیل ویلیوبل ٹو یو ان ہر ریپروڈکٹیو رول. اب مر جائے تو کوئی بات نہیں, کینسر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن بس اسٹے نہ ہو, یہ بے حیائی نہ ہو. یہ اس قسم کی ویلیوز جو ہے نا, وی ہیو ٹو ری ایگزامن کہ کہاں سے آ رہی ہیں. ان میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو کوئی انکریز ان سیکشل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. یہ چیزیں دوسرے ممالک میں بھی ہو رہی ہیں. پریگننسی رسک زیادہ ہوتی ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں, اور ان کے اپنے کلچرل نارمز ہوتے ہیں ہر ملک کے. ساری مسلم کنٹریز میں کیمپینز ہو رہے ہیں اس کے, اوکے, ہمارے ملک میں خالی نہیں ہو رہے, باقی سارے مسلم کنٹریز میں لوگ لگا رہے ہیں یہ ویکسین. تو کوئی پروف نہیں ہے کہ سیکشل ایکٹیویٹی انکریز ہوگی اگر آپ اس کا ٹیکا لگا دیں گے. یہ پروف ہے کہ کینسر نہیں ہوگا بچی کو. آپ کی بچی جو ہے نا وہ ایک پینفل موت, پریونٹیبل ڈیتھ سے بچ جائے گی, اس کا پورا ثبوت ہے. لیکن اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سیکشل ایکٹیویٹی انکریز ہو جائے گی. ایک یہ بھی آپ کو سننے میں ملے گا کہ ویکسین جو ہے کہ بہت نئی ہے, اس کو رش کیا گیا ہے. یہ بالکل فالس انفارمیشن ہے. آپ جا کے تھوڑی سی اس پہ تحقیق کریں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ 15+ ایئرس سے ورلڈ وائڈ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. آپ کو ڈیٹا ملے گا کہ سیفٹی کا, ایفیکیسی کا ہر ملک میں, جاپان میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, آئرلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, سارے جو ممالک ہیں ان میں ڈیٹا کو ٹریک کر رہے ہیں. ابھی تک ایڈورس ایونٹس کو ٹریک کرتے ہیں کہ جب ٹیکا لگا ہے اس سے کیا ہوا. لوگ پیپر پبلش کر رہے ہیں. آج 2025 کے میں پیپر دکھاؤں گی آپ کو کیا ہو رہا ہے. اور بہت سے جو ہیں اپنے لیے یا اپنے کوئی پریجڈسز کی وجہ سے لوگ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, اسپیشلی دا رائٹ ونگ ان پاکستان. ہر چیز ایک کنسپیریسی ہوتی ہے ویسٹ کی. اگر کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے خواتین کو, اس کو بھی بنا دیں گے ایک چیز کے دوسرے ممالک آپ کو انفرٹائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیرانویا, بجائے یہ ان کی باتیں سننے کے آپ جا کے ریسرچ پیپر دیکھیں جو ریویو ہیں آف آل دا کلینکل ٹرائلز اینڈ پیپل جو بہت ہی کیئرفلی ڈیٹا کو مینٹین کر رہے ہیں, اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے یہ آپ دیکھیں, بجائے ان کی پیرانوئڈ کلیمز کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے. تو موونگ فارورڈ, آئی ووڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ ہیئر کہ پاکستان اس سال ساری کنٹریز کو جو ٹریک کرتا ہے ورلڈ اکنامک فورم کی, اٹس دا ریٹڈ دا ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ فار ویمن, اور لارجسٹ جینڈر گیپ یہ ہے. ایک میں نے آپ کو ڈان نیوز پیپر کی
رپورٹ سے آپ کو یہ تصویر دی ہے، ڈان نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہے. آپ جا کے خود ورلڈ اکنامک فورم کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں اسپیسیفک ریزنز سے ورسٹ کنٹری فار ویمن کیوں ریٹ کیا گیا ہے. اور اب یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کینسر نہ ختم کرو خواتین کا جو بگ کلر ہے. یہ میں آپ کو ایک پیپر دکھا رہی ہوں، یہ ریویو پیپر ہے. میں نے آپ کے بہت سے ان پیپرز کے لنک دوں گی میں آپ کو اس کے بعد بھی ویڈیو ڈسکرپشن میں. I would like to point out کہ کس نے پیپر لکھا ہے. اوکے، یہ ہے A Systematic Review of Human Papilloma Virus Vaccination Challenges and Strategies to Enhance Uptake. مطلب کہ یہ ایک ریویو ہے کہ ایچ پی وی ویکسین کو کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگایا جائے، اور سائنٹیفک ڈیٹا کا ریویو ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو فرسٹ آتھر ہے منصور طبا کی، یہ سعودیہ عرب جدہ کی میڈیکل کالج سے تعلق رکھتے ہیں، اور سعودی عرب سے. یہ جدہ والے نے پبلش کیا ہوا ہے یہ جرنل ویکسینز میں، جو بازل سوئٹزرلینڈ میں پبلش ہوتا ہے. اور یہ ایک ریویو ہے اوکے ایچ پی وی ویکسین کا، اور کیسے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور کیٹی میکلور جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ سے. تو ریسنٹ اسٹڈی ان انگلینڈ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی سیگمنٹ بتا رہی ہوں. Included additional efforts for older teenagers. The results revealed vaccinated women had a 84% reduction in cervical cancer and 94.3% reduction in grade 3 cervical interepithelial neoplasia. یہ SIN 3 اور SIN 4 جو ہوتے ہیں پری کینسرس لیجنز ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ان کو ریڈکشن نظر آئی. سرویکل کینسر کی کوئی 84% ریڈکشن نظر آئی ان کو جن لوگوں کو ویکسینیٹ کیا تھا. اس ریویو سے یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایکسرٹ دکھا رہی ہوں، آپ کو جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹڈی جو سویڈش اور ڈینش خواتین میں کی گئی تھی. اس میں کوئی 3 ملین کے قریب ڈینش خواتین تھیں، اور 1 ملین کے قریب سویڈش خواتین تھیں. اور یہ سیفٹی کے بارے میں تھی کہ کیا ان سے کوئی ایڈورس ایونٹس ہو رہے ہیں ان کو. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی ایڈورس ایونٹس نہیں ہوئے ان خواتین میں، کوئی اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ نہیں تھے. اور جو ایڈورس ایونٹس ہوئے وہ بہت کم تھے، اور کوئی تعلق نہیں تھا ان کا ویکسین سے. تو یہ اسٹڈی ایک لینڈ مارک اسٹڈی ہے. بہت کوئی 4 ملین کے قریب خواتین کو جن کو ویکسین ملی تھی ان کو ٹریک کیا گیا ہے، کوئی 3.8 سال ایوریج. تو خالی اسی وقت نہیں ٹریک کیا، ان کو کئی سال تک دیکھا گیا ہے کہ ایڈورس ایونٹس ویکسین کی وجہ سے کوئی کوریلیشن ہے یا نہیں ہے. اور ان کو پتا چلا کہ کوئی ایڈورس ایونٹ سے کوئی کوریلیشن نہیں ہے، اور ویکسین بالکل سیف ہے. یہ ایک لینڈ مارک اسٹڈی ہے ویڈ کی، ایچ ویڈ. آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ایک اور بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے جس میں آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا ایک آٹو امیون ڈیزیز جو ہوتی ہے، آپ کا امیون سسٹم آپ کو اٹیک کرتا ہے، وہ اس کا تعلق کیا اس ویکسین سے ہے. کیا لوگوں کو زیادہ ملٹیپل اسکلروسس ہوا اگر ان کو ایچ پی وی ویکسین لگی؟ تو انہوں نے دے فاؤنڈ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لارج اسکیل اسٹڈی جو ہے کوئی 3.9 ملین لوگوں کی، عورتوں کی، اس میں ان کو کوئی تعلق نہیں ملا ملٹیپل اسکلروسس یا اور دوسری نیورولوجیکل آٹو امیون ڈیزیز سے ایچ پی وی ویکسینز کا. تو یہ ایک اور پیپر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ نیورولوجیکل آٹو امیون ڈیزیز سے کوئی تعلق نہیں ہے ایچ پی وی ویکسین. ملینز آف پیپل ہیو بین ٹیکنگ دس ویکسین اینڈ ناؤ دے ہیو دا ڈیٹا کہ کوئی کوریلیشن نہیں ہے ان ڈیزیز سے. تو دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو میں نے ایک پیپر دکھایا ہے جدہ کے میڈیکل کالج سے، آتھر کا تعلق تھا. موسٹ مسلم کنٹریز ویکسینیٹ کر رہی ہیں اپنی بیٹیوں کو اگینسٹ ایچ پی وی. سعودی عرب میں خواتین کا نیشنل پروگرام ہے، کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے کئی سال سے. قطر میں، یو اے ای میں فری ویکسین سب کو لگ رہی ہیں. انڈیا میں انہوں نے اپنی ویکسین بنائی ہے، اس کو سروا ویک، اور وہ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں، انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویکسینیشن کو. جو
اسپیشلی جو اسٹرینز اس میں جو کینسر کو کاز کرتے ہیں 16 HPV 16 اینڈ آئی تھنک 18 دوز ٹو کاز سرویکل کینسر، اس کو وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا میں انہوں نے اپنی ویکسین بنائی کیونکہ مہنگی ہے یہ ویکسین جو مرک کی ہے، زیادہ تر ادھر ملتی ہے مرک فارماسیوٹیکلس کی ویکسین کال گارڈاسل 9، اس میں 9 اسٹرینز ہوتے ہیں HPV کے جو اس کے اندر آپ کو امیونٹی امپارٹ کرتے ہیں. میرے بچوں کو دونوں کو لگے ہوئے ہیں، دا گرل اینڈ دا بوائے، کیونکہ ادھر سب بچوں کو بیٹوں کو بھی لگاتے ہیں بیٹیوں کو بھی لگاتے ہیں. دی آبجیکٹو از ٹو وائپ آؤٹ دس ڈیزیز، تاکہ کینسر، آپ بہت سے کینسر سے اس کی ایسوسیشن ہے، اس کو بھی وائپ آؤٹ کر دیں. دیٹس دی آبجیکٹو. In the US, part of the regular vaccination program for children in many states. تو آپ کو پتہ ہے ادھر 50 اسٹیٹس ہیں، مختلف اسٹیٹس کا ڈفرینٹ ریکارڈ ہے، لیکن بہت سی اسٹیٹس میں اب زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں، کوئی 11-12 سال کی عمر میں. تو یہ امریکہ کا حال ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ تو زیادہ ویکسینیٹ کر رہے ہیں، 70-80% ان کا ریٹس ہے، لیکن کچھ جو رائٹ ونگ قسم کی ریپبلکن ریلیجس اسٹیٹس ہیں ان میں کم ہے. جیسے مسسپی میں 38% ہے خالی ویکسینیشن ریٹ، اور اس کی وجہ کچھ ہم نے تحقیق کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہی جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ سیکشول ایکٹیویٹی نہ بڑھ جائے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے سیکشولی ایکٹیو نہیں ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ویکسینز کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس وجہ سے ان جو سدرن اسٹیٹس جو ہیں ان میں کچھ ریٹ کم ہے ویکسینیشن کا، لیکن جو زیادہ ناردرن اسٹیٹس ہیں یا ویسٹرن اسٹیٹس ہیں ان میں اس قسم کی چیز زیادہ، ویکسینیشن زیادہ ہے، ادھر ایجوکیشن ریٹ بھی زیادہ ہے. تو ادھر بھی آپ کو ویریشن ملتی ہے، لیکن اب اتنا ایویڈنس آ گیا، اگر آپ خود اس کی تحقیق کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی بیٹی کو ویکسین کینسر سے محفوظ رکھے گی، جو پاکستان کا 3rd موسٹ کامن کینسر ہے. اسپیشل کیس ہے جاپان کا. ادھر یہ اس پہ ایک میں نے پیپر کا بھی آپ کو ریفرنس دیا ہے لنک میں، ویڈیو ڈسکرپشن میں. ادھر کیا ہوا تھا کہ پہلے بہت ارلی ویکسینیشن انٹروڈیوس کر دی تھی انہوں نے، لیکن 2013 میں ایک ہسٹیریا سا ہو گیا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ رپورٹس پھیل رہی تھیں کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ان کو کرونک پین ہو رہا ہے، یا کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر ہو رہے ہیں، اور یہی انفرٹیلٹی کی ڈر ہے. تو بہت سی مس انفارمیشن اس پہ پھیلی، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے آ کے انڈر پریشر کیمپین کو بند کر دیا. تو the vaccination rate went from 70% down to 1%، کیونکہ گورنمنٹ انکریج نہیں کر رہی تھی لوگوں کو. اور اب HPV جو ہے ڈیزیز اور کینسر جو ہے وہ پھیل رہا ہے جاپان میں، اور وہ واپس 2022 میں جب انہوں نے واپس انٹروڈیوس کیا ہے HPV ویکسین کو، پھر ریکمینڈ کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ جب تک ساری دنیا سے اسٹڈیز آ گئی تھیں، ملینز آف لوگوں کو دیکھ لیا گیا تھا کہ کوئی تعلق نہیں ہے ان ڈیزیزز سے HPV ویکسین کا، تو پھر گورنمنٹ اب پھر سے لوگوں کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اس سال کا پیپر ہے، میں نے آپ کو دکھایا ہے مئی 2025 کا. ادھر بہت سے لوگ جو ہیں جاپان میں، جو بڑی بڑی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جاپانیز گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ ایک آرٹیکل ریویو لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا وجوہات تھیں جس سے جہالت پھیلی، کون لوگ سوشل میڈیا پہ غلط انفارمیشن پھیلا رہے تھے، ہسٹیریا پھیلا رہے تھے، اور ایسے ہی فاؤنڈیشن کے بغیر باتیں کر رہے تھے، اور کیوں ایسا ہوا، اور کیوں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ جو ساری جو بیماریاں ہیں ان کا کوئی تعلق ویکسین سے نہیں ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونک پین جس کو پہلے امپلیکیٹ کیا تھا ڈسکنٹینیو کیمپین کرنے سے پہلے، وہ اب پتہ چلا ہے کہ کوئی نو ڈسرنیبل نیشن وائڈ اپورڈ ٹرینڈ، کہ کوئی ایک تعلق نہیں تھا اس کا جاپان میں جو ہو رہا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یہ خالی غلط فہمی تھی اور جہالت پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا سے لوگوں کے درمیان. Autoimmune disease, no statistical significant differences undercutting the hypothesis that HPV vaccine provoke novel or exacerbated autoimmune response. تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سارے پیپرز آپ کو دکھا کے کہ کون سی اسٹڈیز ہوئی ہیں
کہ اس کا آٹو امیون ڈیزیز سے کوئی تعلق ثابت کبھی نہیں ہوا, کوئی پازیٹیو تعلق نہیں ہے آٹو امیون ڈیزیز سے. اور پھر پری میچور اوویرین انسفیشنسی, تو یہ ایک جو انفرٹیلٹی کا ڈر تھا کہ آپ اگر یہ ویکسین لگائیں گی تو عورت پھر بچے پیدا نہیں کر سکے گی, بھانڈ ہو جائے گی, یہ بھی بالکل غلط ثابت ہوا. تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ویکسینیشن سے. یہ ریفرنس دیے میں نے آپ کو یہ ریفرنس دیا, آپ جا کے خود چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی اسٹڈیز ہوئی ہیں, کہاں کہاں پبلش ہوئی ہیں, اور کیا نتیجہ نکلا ہے. تو اور دوسری یہ جو پاکستان میں جو کیمپین ہو رہا ہے اس کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ گیوی جو ہے دا ویکسین الائنس انٹرنیشنل ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن فنڈ کر رہی ہے, یونیسیف کر رہی ہے, ورلڈ بینک کر رہا ہے, اس کو گیٹس فاؤنڈیشن بھی کر رہی ہے. اس کو گیٹس فاؤنڈیشن کا نام دیکھ کے نا لوگ پاکستان میں کچھ پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں, آئی وڈ سے, کہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی ویسٹرن کنسپریسی ہے, ہمیں شاید انفرٹائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ ہم بچے نہ پیدا کریں, جیسے پاکستان میں کوئی کمی ہے بچہ پیدا کرنے کی. آلریڈی ہماری پاپولیشن جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور لیکن یہ غلط فہمیاں سب پھیلائی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ گیٹس فاؤنڈیشن از ون آف دا پارٹنرز. اور گیٹس فاؤنڈیشن کرتی کیا ہے؟ اب جا کے گیٹس فاؤنڈیشن پہ جا کے کچھ تحقیق کریں, جا کے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ کام کیا کر رہے ہیں وہ, ان کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے. یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اچھا بل گیٹس کو کچھ چاہیے ہوگا, اگر یہ کروا رہے, حالانکہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن آؤٹ آف مینی آرگنائزیشن جو اسپانسر کر رہی ہیں ساری دنیا میں ویکسین کیمپین تاکہ کینسر کو ختم کیا جائے. تو یہ اتنی ٹرانزیکشنل ہمارے لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ اس کو کیا چاہیے, کیوں کر رہا ہے اچھائی, جیسے کہ سیکولر لوگوں کی موریلٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنی دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایسے بہت سے بینیفیکٹر ہیں جو دنیا میں اتنے ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں کہ دنیا کو وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈیزیز کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ریور بلائنڈنس ہوتی ہے, اس پہ جیمی کارٹر نے بہت کام کیا ہے, یہ بل گیٹس فاؤنڈیشن بھی اس پہ کام کرتی ہے. اور there are some people who want to do good in the world. اس سے آپ ہر چیز ٹرانزیکشنل نہیں ہوتی کہ آپ کو اگر جنت کی لالچ نہیں ہے یا آپ کو جہنم کا ڈر نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں, یا آپ کو چاہیے ہم سے پاکستانیوں سے. نہیں, وہ خالی ساری دنیا میں کینسر کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیماریوں کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گیٹس فاؤنڈیشن نے کوئی پچھلے سالوں میں $80 بلین اسپینڈ کیے ہیں گرانٹس میں. یہ گرانٹس کمپیٹیٹیو گرانٹس ہوتے ہیں, لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے تو ان کو پیسے ملتے ہیں اپنی ریسرچ کرنے کے لیے. اس طرح ایک فاؤنڈیشن اس طرح کام کرتی ہے, اس طرح گرانٹس کو دیے جاتے ہیں. وہ بہت سے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, اس میں جینڈر ایکوالٹی بھی ہے, اس میں یہ ڈیزیزز بھی ہیں جیسے ٹیوبرکلوسس, پولیو, نمونیا, نیوٹریشن کو, اور سینیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں, فیملی پلاننگ پہ کام کر رہے ہیں, all the things کہ make the human world better. okay, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ان کا ایریا دکھاتی ہوں. یہ ان کی ایک ایریا آف ریسرچ ہے جو جینڈر ایکوالٹی پہ کام کر رہی ہے. اوکے, اس پہ ایک گرانٹ ملا ہے اس کو ڈاکٹر مریم مصطفیٰ کو, جو لمز کی ایک پروفیسر ہیں. اوکے, انہوں نے ایک اے آئی بیسڈ ٹول بنایا ہے جس سے پری نیٹل جو کیئر ہوتی ہے, جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان میں جو کمپلیکیشنز ان کو کم کرنے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹرز نہیں ہے پاکستان میں اور لوگوں کو پری نیٹل کیئر نہیں ملتی, ان کو پری ایکلیمسیا ہو سکتا ہے, کوئی اور خطرناک کنڈیشن ہو سکتا ہے جس سے پریگننسی اور ان کی جان خطرے میں ہو. تو اس لیے ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یا ڈاکٹروں سے تعلق کرنے کے لیے اور کیٹلاگ کرنے کے لیے کیا سمٹمز ہیں, کون زیادہ ان کو کس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے, انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے. اور یہ لمز کے پروفیسر ہیں, ان کو گرانٹ ملا تھا گیٹس فاؤنڈیشن سے انڈر دا جینڈر ایکوالٹی پروگرام. اور جینڈر ایکوالٹی پروگرام کی پریزیڈنٹ کون ہے؟ وہ ہے انیتا زیدی, ایک پاکستانی خاتون ہے, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ ایک ڈاکٹر ہیں, ان کے 200 سے زیادہ سائنٹیفک پیپر ہیں, ہارورڈ ایجوکیٹڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے میڈیسن اور پبلک اسکول آف پبلک ہیلتھ سے ان کا تعلق ہے. تو ان قسم کے یہ ہیں پریزیڈنٹ ہیں اس پروگرام کی گیٹس فاؤنڈیشن میں.
اور اس قسم کے پروگرامز بھی فنڈ ہو رہے ہیں جن سے پاکستان میں بہتری آ رہی ہے. تو ہر چیز کو آپ ایک کنسپریسی سمجھنا، ایک تنازع سمجھنا، اس سوچ سے نکلیں اور دیکھیں کہ ڈیٹیلز کیا ہیں، کس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ کنسپریسی تھیوریز جو ہیں یہ خالی جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ویسٹرن کلچر سے یا اپنی سوچ سے اس طرف نہ جائیں، ان کو کچھ ایک دشمن سے خوف دلایا جائے اور پھر وہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف ایکشن لیں. یہ بالکل ہی ایک جہالت ہے. تو تھوڑا سا اس پہ تحقیق کریں کہ ایک چھوٹا سا پارٹنر ہے گیٹس فاؤنڈیشن اس گیوی کا، اور وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ آپ کے جا کے آپ کو انفرٹائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کنکلوژن اس کا ہے کہ سرویکل کینسر از دا تھرڈ موسٹ کامن کینسر ان پاکستان فار ویمن، اور اس سے بہت سی خواتین مرتی ہیں. ایچ پی وی ویکسین ہے کہ ابھی تک اونلی ویکسین ہے جو کینسر پریونٹ کر سکتی ہے، اور اتنا آسان ہے کہ آپ ٹیکہ لگا لیں، آپ کو جو تھرڈ بگیسٹ کلر ہے خواتین کا پاکستان میں کینسر، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور اس پہ اتنا ڈیٹا آ گیا ہے، 15 سال سے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ایک ٹریڈیشنل ویکسین اس کا کوئی تعلق فاؤچی سے نہیں ہے یا کسی اور چیز سے نہیں ہے. آپ جا کے فیکٹس دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا ڈیٹا کیا آپ کو بتا رہا ہے، اور بالکل سیف اور افیکٹو ویکسین ہے. اور فائنلی میں کہوں گی کہ خواتین کی زندگی جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان irrational fears سے جو ہمارے لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں کہ ان کی ویلیو، خواتین کی خالی ان کی ریپروڈکٹیو ویلیو ٹو ہسبینڈس ہے، ان کو کمپرومائز نہیں کرنا بے شک وہ کینسر سے مر جائیں. یہ سوچ دیکھیں، آپ سوچیں کہ موٹیویشن کہاں سے آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انفرٹیلٹی نہ ہو جائے، لیکن کینسر ہو جائے، مر جائے بعد میں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ مرد بچے کم نہ پیدا کر سکیں. آپ اگر سوچیں کہ اگر کوئی ایسی ویکسین آتی جو مردوں کی فرٹیلٹی کو پروٹیکٹ کرتی تو کیا اتنی ریزسٹنس ہوتی کہ جو انفرٹائل میل ہے ان کو آپ ویکسین لگا دیں تو وہ اور بچے پیدا کر سکتے. تو ضرور پاکستان میں وہ ہر ایک کو ویکسین لگ رہی ہوتی، لیکن ایسی ویکسین جو عورتوں کی زندگی بچا سکتی ہے اس کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انف بچے پیدا نہیں ہو رہے پاکستان میں. حالانکہ انفرٹیلٹی سے ڈیٹا شوز کہ کوئی تعلق نہیں ہے اسے، لیکن آپ کو ان لوگوں کی ویلیوز کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ خواتین کو خالی اس بات سے ویلیو کیا جاتا ہے جس میں وہ دے آر یوزفل ٹو مین. تو اس کا ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور ہم نے اپنی بچیوں کو محفوظ رکھنا ہے کینسر سے، اور ان کی صحت کے لیے بہت اسینشل ہے کہ آپ یہ ویکسین لیں. ایون اولڈر لوگوں کو ادھر ویکسین لگاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایکسپوجر ہو بھی چکا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کینسر سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے، سرویکل کینسر سے.